جی میرا سوال یہ ہے، اللہ کیسا حساب لے گا؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے، اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں سے، انسانوں سے کیسے حساب کتاب لے گا جب اس نے جیون امتحان کے لیے دیا ہے اور امتحان لیا ہے ہمارا، تو کوئی چیز دے کر ہی تو حساب کتاب لیا جاتا ہے، بنا کوئی چیز دیے حساب کتاب نہیں لیا جاتا، بلکہ کوئی چیز دے کر ہی حساب کتاب لیا جاتا ہے۔ اب غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ماں کے پیٹ سے ہمیں باہر نکالا تو اپنی رچنا کے آدھار پر ہمیں کیا کیا چیز دے کے دنیا میں دے کے بھیجا۔ سب سے پہلی چیز تو عقل۔ اللہ پوچھے گا ہم نے تمہیں عقل دی تھی، اس عقل کو تم نے کتنا ہماری کھوج میں لگایا، عقل کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں پھر کہ ہم نے تمہارے اندر اچھائی اور برائی کی پہچان نتھی کر کے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا۔ مطلب یہ کہ ہر انسان جانتا ہے کہ سچ بولنا اچھا کام ہے اور جھوٹ بولنا برا کام ہے۔ اللہ نے اس کی پہچان انسان کو کرائی ہے اندرونی حصے سے۔ جیون دے کر جو ہے جیون جینے کی راہ بتائی، اچھائی میں سکون رکھا، اشارہ کیا اچھائی پہ چل، اچھائی پہ چلے گا دنیا میں بھی سکون عطا فرماؤں گا اور موت کے بعد بھی تجھے امن شانتی والا جیون ملے گا۔ اور شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے ہمارے اندر، پلس بے چینی رکھی ہے۔ اللہ نے شیطان کی برائی کی پہچان دی ہے، اس سے نفرت رکھی ہے ہمارے اندر۔ بھئی اللہ نے شیطان کو جو ہے قیامت تک کے لیے زندگی دے دی ہے، اسے یہ چھوٹ دے دی ہے کہ وہ ہمارے من میں غلط خیال پیدا کرے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے انسان کے اندر اور اس کی پہچان بھی کرائی ہے کہ یہ برائی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی پرائی عورت کو انسان گندی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو اس کو جانتا ہے کہ یہ میں برا کر رہا ہوں۔ انسان ساری عمر شراب پیتا رہے لیکن اگر انسانی روپ میں آئے گا تو وہ کبھی بھی شراب کو پینا اچھا کام نہیں کہے گا کبھی بھی۔ جیسے ہمارے شریر میں تیزی سے خون کی گردش چلتی ہے، ویسے ہی شیطان تیزی سے برے خیال ڈالتا ہے ہمارے من میں۔ تو یاد رکھیں شیطان ہم سے برائی کرواتا نہیں ہے بلکہ برائی کا راستہ ہمارے سامنے کھولتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس سے فرمایا تھا کہ تجھے یہ حق نہیں ہے کہ میرے بندے کی مرضی کے خلاف تو اسے برائی پر زبردستی کھینچ کے لے جائے، کیونکہ بندے کے اندر میں نے تیری برائی سے جو ہے نفرت رکھی ہے، بے چینی رکھی ہے، اس کو میں نے دکھایا ہے کہ برائی کا انجام بہت برا ہے۔ تو شیطان انسان کے سامنے برائی کا راستہ کھولتا ہے، زبردستی برائی نہیں کرواتا۔ تو ہم اپنی من کی خوشی کے لیے، نفس کی خواہشات کی وجہ سے برائی کرتے ہیں اپنے من کو خوش کرنے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پہ انسان کہتا ہے ارے میرے بیوی سے میرا من بھر گیا ہے، اب کسی پرائی عورت سے سمبھوگ کروں گا، کسی پرائی عورت سے جو ہے سیکس کروں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ انسان جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، پھر بھی اپنے من کو راضی کرنے کے لیے شیطان کے راستے پہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی امتحان ہے کہ کون اپنے من کو راضی کرتا ہے اور کون اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ جو اپنے من کو راضی کرے گا وہ نرک کی آگ میں جائے گا، اور جو اپنے رب پالنہار کو راضی کرے گا، پروردگار کو پیدا کرنے والے مالک کو راضی کرے گا، وہ سورگ میں جائے گا۔ قرآن میں ہے کہ جب اللہ کے سامنے انسان کی حاضری ہوگی، جب اللہ کے دربار میں انسان کی پیشی ہوگی، تو انسان کہے گا کہ یا اللہ مجھے شیطان نے بہکایا تھا برائی کی طرف۔ تو شیطان کہے گا کہ میں نے تجھے برائی پر مجبور نہیں کیا تھا، زبردستی تیرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کے تجھے برائی پر نہیں لگایا تھا، میں نے تو تجھے صرف برائی کا راستہ دکھایا تھا، تیرے من میں برائی کا خیال ڈالا تھا، برائی تو نے اپنے من کی اچھا پوری کرنے کے لیے خود کی تھی۔ اس کے باوجود کہ اللہ نے تیری رچنا میں میری برائی سے نفرت اور بے چینی رکھی تھی، تو نے اس کے بعد بھی میرے برائی کے راستے کو اپنایا، تو خود فسادی تھا۔ تو میرے بھائیو یاد رکھنا، شیطان کے کسی بھی برائی کے بہکاوے میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اللہ کے ہر حکم میں ہے۔ تو اللہ فرمایا کہ ہم نے تیرے اندر اچھائی برائی کی سمجھ رکھ دی تھی، اور اللہ فرمائے گا کہ ہم نے تیرے دل میں اپنی پہچان کی طلب، بن دیکھے اپنی پہچان کی طلب پیاس رکھ دی تھی کہ تو بن دیکھے اللہ کی کھوج کرے، پہچان کرے، جیون کے مقصد کو جانے۔ ہم نے تیرے اندر اپنی اس روح میں سے پھونکا تھا کہ جس میں ہماری محبت کی ایک آگ دھیمی سی سلگتی رہتی تھی، اللہ کی محبت کی، اللہ کی پیاس کی۔ مگر انسان اس دنیا کی حیا مایا کے چکر میں اندر کی آواز، اندر کی پیاس کو سب بھلا دیتا ہے، دبا دیتا ہے۔
تو یہ 5 چیزیں دے کر تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، اب حساب دو۔ تو انسان کوئی پتھر کی مورتی تھوڑی ہے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے، نہ بول سکے، نہ چل سکے، نہ پھر سکے۔ انسان کو تو اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، اس کو عقل دی ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، کوئی بھی انسان دوائی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، دوائی کے ڈھیر میں سے مٹھا اٹھا کر بھر کر جو ہے مٹھی میں دوائی ایسے تو کھا نہیں لیتا، کہ جیسے کہ مان لو بتاسے پڑے ہوں، انہیں مٹھا بھر کے، یا کوئی جو ہے یا چینی پڑی ہو، چینی مٹھی میں بھر کے اور پوری پھانک لے ہیں۔ انسان کو اتنی عقل دی ہے اللہ نے، انسان جانتا ہے کہ یہ ڈاکٹر سے دوائی پوچھ کے کھاؤں گا بھائی، مٹھا اٹھا کے ایسی بھر کے نہیں کھاتا۔ تو اتنی سمجھ جب تیرے اندر ہے، تو یہ بھی تو تیری رچنا کے اندر اللہ نے رکھا ہے کہ ایک مالک ہے، ایک مالک کو پکار۔ تو اٹھتے بیٹھتے تھک جاتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے تو ایک مالک ہی کو پکارتا ہے۔ تو اتنی سمجھ تو ہے کہ ایک مالک ہے میرا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، اسی کو پکاروں، اسی کے آگے سر جھکاؤں۔ لیکن جان بوجھ کے انسان اس کا شریک بناتا ہے، اس کے علاوہ مورتی پوجا کرتا ہے، پتھروں کی پوجا کرتا ہے، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتا ہے۔ کتنے بھی کم عقل آدمی ہو، روٹی کھا رہا ہو، آپ اس سے کہو کہ یار منہ سے کیوں کھا رہا ہے، روٹی ناک سے کھا لے، تو فوراً غصے میں آ جائے گا، کمال کر رہا ہے یار، ناک سے کیسے کھا لوں گا روٹی میں؟ تو اتنی سمجھ تو رکھتا ہے نا کہ روٹی ناک سے نہیں کھائی جاتی۔ اللہ نے ہر انسان کو اتنی عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، جانتا ہے نا انسان کہ میں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں دنیا میں، اور پھر بھی اپنی منمانی کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف چلتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے شریر میں اللہ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اچھائی برائی کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، سوچنے کے لیے عقل دی، اچھائی برائی کو، سچ اور جھوٹ کو ہمیں صاف صاف ہمارے اندرونی حصے سے ہمیں سمجھا دیا کہ سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے۔ ہمارے دل کے اندر اپنی پہچان کا مادہ رکھا کہ ہم دل سے اللہ کی پہچان کریں، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، ہم اس کی کھوج کریں، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، ہم جانیں۔ اور پھر ہر انسان کے اندر جو ہے روح میں اللہ کی محبت کی چنگاری سلگتی رہتی ہے ہر وقت۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سنسار کی جو حقیقت ہے، دھوکہ، فریب، یہ دنیا خطروں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، دکھوں کا گھر، پریشانیوں کا گھر، موت کا گھر، بیماریوں کا گھر، یہ بات کسی سے چھپی ہوئی ہے؟ نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں سچ اسپشٹ روپ سے دکھا رکھا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، کبھی بھی اس کا بلاوا آ سکتا ہے، کبھی بھی ہم دنیا چھوڑ سکتے ہیں۔ پھر بھی اس کے باوجود ہم موت کو نظر انداز کرتے پھریں، موت کو بھلائے پھرتے رہیں، سچائی کو نظر انداز کرتے پھریں، دنیا کے دھوکے میں دوڑ لگاتے رہیں، حیا مایا میں مال دولت کی دوڑ لگاتے رہیں، اور جیون کا سمے برباد کر کے مر جائیں، نرک کی آگ میں چلے جائیں۔ تو اس میں اللہ کا کیا قصور ہے بھائی؟ پھر کتنے حساب سے اللہ تعالیٰ کائنات کو چلا رہا ہے، دن نکالتا ہے روز کرم کرنے کے لیے، تاکہ انسان کرم کریں اور ان کا امتحان لیا جائے۔ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے شریر میں طاقت دی ہمیں، اب روز صبح کو جو ہے ہر انسان اللہ کی دی ہوئی طاقت بیچنے کے لیے نکلتا ہے۔ کوئی جھوٹ بول بول کر روزی کماتا ہے، کوئی جھوٹ بول کر اپنی طاقت کو بیچتا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت کو بیچتا ہے، کوئی ایمانداری سے کما کر اللہ کی طاقت کو بیچتا ہے۔ اب جیسے کرم کرے گا اللہ تعالیٰ ویسے ہی بدلہ دے گا موت کے بعد۔ بازاروں میں دیکھو، دکانوں پر دیکھو، سڑکوں پر دیکھو، لوگوں کو جو ہے کام کرتے ہوئے بلڈنگوں میں دیکھو، کوئی آدمی جو ہے حرام روزی کما رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت حرام روزی میں لگا رہا ہے، کوئی ایمانداری میں لگا رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سب بیچ رہے ہیں۔ اب اس سے کیا خرید رہے ہیں؟ یا تو برائی کر کے جہنم خرید رہا ہے، یا اچھے کام کر کے جنت خرید رہا ہے، سورگ خرید رہا ہے۔ سب سے بڑا ناکام وہ ہے جس نے اللہ کی دی ہوئی طاقت اللہ کی کھوج میں نہ خرچ کر کے دنیا پرستی میں لگائی، اور اس نے سوچا کہ میں کامیاب ہوں۔ جس دن موت آئے گی، دنیا کی ہر چیز اس سے چھوٹ جائے گی جہاں اس نے اللہ کی دی ہوئی طاقت لگائی، اور موت کے بعد ناکامی اس کے پلے آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی پتھر کی مورتی نہیں بنایا، بلکہ اس کے اندر اپنی رچنا کو رچ کے بھیجا ہے، اور اتنی رچنا ہے، اتنے طریقے بھیجے ہیں کہ ہم اس کو گنتی کر نہیں سکتے۔ اللہ نے امتحان لیا ہے تو اس نے جو ہے پورا ذریعہ بنایا ہے انسان کا امتحان کا، پوری حجت طاری کر دی ہے تاکہ اللہ پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ اور آخری حجت جو ہے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں نبیوں کو بھیج کر وہ پوری کر دی، تاکہ کوئی اللہ پر اعتراض نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے سے سچ اور جھوٹ کو بالکل سورج کی طرح صاف صاف دکھا دیتا ہے کہ اب تو کوئی کمی نہیں رہ گئی۔ مرنے کے بعد کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ تو نے ہمیں سچائی کا راستہ نہیں دکھایا تھا، اگر ہمارا امتحان چل رہا تھا تو نے ہمیں سچ اور جھوٹ نہیں دکھایا تھا،
اللہ نے انسان کے اندر بھی جو ہے انسان کو جو ہے سمجھا رکھا ہے کہ سچ بولنا اچھا کام ہے اور جھوٹ بولنا برا کام ہے۔ کوئی انسان اللہ سے یہ نہ کہہ سکے گا یا اللہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ سچ بولنا اچھا کام ہے اور جھوٹ بولنا برا کام ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نبی کو بھیج کر کے جو ہے پیغمبر کو بھیج کر کے اور بالکل سورج کی طرح سب کو سچ اور جھوٹ دکھا دیتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچا راستہ اللہ کا یہ ہے اور شیطان کا راستہ یہ ہے، جنت کا راستہ یہ ہے اور جہنم کا راستہ یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے سے، پیغمبر کے ذریعے سے، اوتار کے ذریعے سے سچ اور جھوٹ بالکل سورج کی طرح صاف صاف دکھا دیتا ہے، تاکہ موت کے بعد کوئی بھی انسان بہانہ نہ لگا سکے، کوئی بہانہ نہ مارے کہ تو نے ہمیں سچ اور جھوٹ نہیں دکھایا۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کے حکم پہ آ جاتے ہیں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے حکموں کو پہچان لیتے ہیں، اور جو نہ ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ گھمنڈی بن جاتے ہیں، وہ سچائی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، لہٰذا مرنا ان کو بھی ہے، وہ مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائیں گے، جو ڈر جائیں گے وہ سورگ میں جائیں گے۔ اللہ موت سب کو دے گا، انسان اچھے کرم کرے یا برے کرم کرے، موت تو سب کی آ رہی ہے، لیکن جو ایماندار بن کے بنا، سچا بن کے مرا وہ تو کامیاب ہے، جو بے ایمان بن کے مرا وہ ناکام ہے۔ تو یاد رکھیں، ایمانیات میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہترین ایمان موت کے بعد کی زندگی کا ہے، آخرت کا ہے، کہ موت کے بعد اصل جیون ہے، مجھے اپنے رب کے دربار میں پیش ہونا ہے، اپنے جیون کا حساب دینا ہے۔ جتنا یقین موت کے بعد کی زندگی پہ ہوگا، اللہ کے دربار میں پیش ہونے کا ہوگا، اتنا ہی انسان تیر کی طرح بالکل سیدھا رہے گا، برائی سے بچے گا، اچھائی پر چلے گا۔ اور جتنا ایمان موت کے بعد کی زندگی پر یقین کمزور ہوگا، اتنی ہی جو ہے تیر کی مافک سیدھا نہیں رہے گا، بلکہ اس میں کجی آ جائے گی، اس میں کج آ جائے گا، کج۔ انسان میں جب جوانی کے حالات میں جو ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت جب آتی ہے تو انسان کا رجحان برائی کی طرف مڑ ہی جاتا ہے، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے غلط کام کرتا ہے، جرم کرتا ہے، اور کیا دیکھتا ہے کہ مجھے اس کا جو ہے کوئی خامیانہ بھگتنا نہیں پڑا، برائی پر چلنے پر اندر سے ڈر تو محسوس ہوا، لیکن مجھے کوئی اس کا نقصان نہ ہوا، کوئی خامیانہ مجھے بھگتنا نہیں پڑا۔ اتنا جھوٹ بولا ہے کہ زبان پہ چھالا تک نہیں نکلا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک دم پکڑ نہیں ہے، وہ امتحان لے رہا ہے۔ میں نے غریب کا حق مارا، یتیموں کا حق ہڑپ کر لیا، کھایا، میں نے پچا لیا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑا، تو اللہ کی طرف سے ایک دم پکڑ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے۔ اگر انجانے میں انسان سے غلطی ہو جائے، اگر زندگی کے آخری حصے میں بھی اللہ سے ڈر کر معافی مانگ لے تو وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی صفت جو ہے وہ رحمان و رحیم ہے، مہربان ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ اور جو ساری عمر جو ہے جرم کرتا رہے، جاستی کرتا رہے ہوش و حواس میں، اللہ ایسے انسان کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ ایک ایسا سب سے بڑا دانی ہے، اس نے جیون دے دیا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جاؤ دنیا میں کھاؤ پیو موج کرو، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میری کھوج کرنا ہے، دنیا میں اچھے کرم کرنا، مجھ سے جو ہے معافی مانگنا، تمہیں جیون کا سمے دیا گیا ہے، مجھے راضی کر کے آنا، اور پھر اس دنیا کے نقلی جیون کے بدلے میں جنت میں ہمیشہ کا جیون پانا، اس دنیا کو ناپسند کر کے مجھے پسند کر کے آنا، سب کچھ میرا ہے، تم بھی میرے ہو، زمین آسمان سب کچھ میرا ہے۔ تو اگر انسان اس بات کے ہوش میں آ جائے کہ میری جان اللہ کے قبضے میں ہے، اس نے دنیا میں مجھے بھیجا ہے، میرے جیون کی شروعات اس نے کرائی ہے، وہ میرا امتحان لے رہا ہے، اور مرنے کے بعد مجھے اس کی طرف لوٹنا ہے، اس کے دربار میں پیش ہونا ہے اور اپنے جیون کا حساب دینا ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ یقین ہو تب تو انسان برائی سے باز آ سکتا ہے، ورنہ انسان برائی سے باز دل سے نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر روز کرم کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے دن نکالتا ہے، اور تمام انسان، سارے انسان صبح کرتے ہیں، پھر وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اپنے شریر میں بیچنے کے لیے چلتے ہیں، یعنی کام کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی شریر میں طاقت بیچ رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی عقل سے پیسہ کما رہا ہے، اپنی نالج بیچ رہا ہے، کسی کام کی نالج ہے وہ نالج بیچ رہا ہے، اپنی مہارت کسی فن میں، کہ ڈاکٹر آ کر بیٹھ گیا ہے، اپنی نالج بیچ رہا ہے، نسخے لکھ رہا ہے، ایک جو ہے سائن مارنے کے لکھنے کے جو ہے 500 روپے لے رہا ہے، وکیل بیٹھا ہوا ہے اپنا دفتر جو ہے سجا کر کے، کوئی آیا ہے جو ہے 5000 روپے لے کر اب اسے مشورہ دے رہا ہے، تو وہ بیچ رہا ہے اپنے آپ کو، تو اپنے دماغ کو بیچ رہا ہے۔ کوئی بیچارہ غریب اپنی جو ہے شریر کی طاقت، اپنی محنت بیچ رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اینٹ گارا ڈھو رہا ہے صبح شام تک، تو کوئی اپنا دماغ بیچ رہا ہے، کوئی نالج بیچ رہا ہے، کوئی اپنی محنت بیچ رہا ہے، اپنی جو ہے 8 گھنٹے محنت مزدوری کر کے اپنی قوت بیچ رہا ہے۔ تو یہ تو سب کو کرنا ہی کرنا ہے، اچھا بھی کرے گا اور برا بھی کرے گا۔
تو ہر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت ہے، عقل ہے، نالج ہے، وہ سب بیچتا ہے، کام کرنے جاتے ہیں سب صبح کو۔ اب اس میں کیا کرنا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو بیچنے میں حرام اور حلال کی تمیز ہٹا دی تو وہ شام کو اپنے گھر پر ایک آگ کی گٹھری لے کر لوٹا ہے، یعنی رشوت لے کر آیا، حرام کمائی کما کے آیا، اللہ کا خوف ڈر نہ کیا اور جھوٹ بول کر کما کے لایا، تو وہ ایک آگ کی گٹھری اپنے گھر پر لے کے آیا ہے شام کو۔ اور جو اللہ سے ڈر کر کوئی بھی دھندا کیا، بزنس کیا، حلال کمائی، اللہ سے ڈر کر جو ہے جھوٹ سے بچا، برائی سے بچا، تو وہ شام کو اپنے گھر اللہ کی بخشش لے کے آیا ہے، مغفرت لے کے آیا ہے۔ تو ہر انسان جو ہے یا تو اپنی نفس کو جو ہے جہنم کی آگ سے آزاد کرا کے آتا ہے، ہاں اپنے آپ کو، یا پھر عذاب لے کر آتا ہے، سزا لے کر آتا ہے اللہ کی، آگ کا ایک الاؤ لے کے آتا ہے جھوٹ بول کر، بے ایمانی کر کے۔ تو جو کچھ انسان اپنے آپ کو بیچ کر جمع کرتا ہے، اللہ کو خوب خبر ہے کہ کون کیا جمع کر رہا ہے۔ تو اللہ کو سب خبر ہے کہ انہوں نے دنیا میں کیا چھوڑا اور کیا لے کے آئے۔ دنیا میں جیون ملا تھا کہ اللہ کو پسند کرنا، دنیا کو ناپسند کرنا، اللہ کو راضی کر کے آنا اور جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پانا، تمہاری ہر اچھا پوری ہوگی۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کو بھول کر دنیا بٹوری، دنیا میں مال دولت کوٹھی بلڈنگ بنائی، جو کہ آخرت میں ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ موت کے بعد کے جیون میں ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ جس دن موت آئے گی، موت پر ہی دنیا کی ہر چیز یہیں پر انسان کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے جو اللہ نے اپنی رحمت سے نازل کی ہے، تو اس پر خوشیاں منائیں کہ ہمارے مالک نے ہمارے پاس پیغام بھیج دیا۔ اصل جیون موت کے بعد ہے۔ یہ اس سے بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے کہ جو لوگ کوٹھی بلڈنگ ہایا مایا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا سچا پیغام ہے، مالک یوم الدین۔ قیامت کے دن جس نے جیسے کرم کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا، جس نے جیسی محنت اور کوشش کری ہے اس کو اللہ ویسے ہی بدلہ دے گا۔ تو تیاری کر لو موت کے بعد کی زندگی کی، اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ جیون اسی لیے ملا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرو، محنت کرو، اس کے لیے کوشش کرو، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی، مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔